یاد آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے دور حکومت میں ایک جماعت کے ساتھ ہوا تھا. ان کے اوپر بھی پابندیاں لگی تھیں, اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے, اور آج قسمت آپ کو کس دراہے پہ لے آئی ہے کہ اسد عمر اور ٹی ایل پی دونوں کے لوگ ایک ہی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. آن ریکارڈ ٹی ایل پی کے اوپر ظلم آپ کی حکومت میں ہوا. ایک منٹ میری بات, میں مسجد رحمت للعالمین یہاں پہ کون لوگوں کو مارتا رہا ہے؟ پنجاب پولیس جاتی تھی, آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی, فیڈرل بھی, پنجاب میں میری بات سنیں, آپ کو دکھ ہوا. لاہور بزدار کی وزارت اعلیٰ میں ایک جماعت کے اوپر پابندی بھی لگ رہی ہے, مار بھی پڑ رہی ہے, لوگ بھی جا رہے ہیں جانوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کے شروع میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو کلپ دکھایا جس میں اینکر نے شہریار افریدی سے تحریک لبیک پاکستان پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے بڑے تگڑے سوال کیے. ان سوالات کے شہریار افریدی صاحب نے کیا جوابات دیے میں آپ لوگوں کو مکمل ویڈیو کلپ دکھانے جا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت آپ لوگوں کو دیتا چلوں کہ کافی زیادہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جو بھی خبر ہوتی ہے اس کی آپ لوگ ویڈیو ہمیں فوراً کیوں نہیں دکھا دیتے, بیچ میں آپ خود آ کر ہمارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یوٹیوب کی ایک پالیسی ہے جس کی وجہ سے ہم پوری ویڈیو ایک ساتھ آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتے. یوٹیوب یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی اور چینل کی ویڈیو اٹھا کر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر لگاتے ہیں تو بیچ میں آپ لوگوں کو اپنی گفتگو بھی کرنی پڑے گی, نہیں تو یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دیتا ہے. پھر میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ جو چینلز ہوتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے, اگر ہم ان کا کلپ یوز کرتے ہیں تو یہ ہمیں کاپی رائٹ سٹرائک بھی بیچ دیتے ہیں. آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کافی زیادہ چینلز ہیں جو آپ لوگوں کو خبر دے دیتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ویڈیو کلپ نہیں دکھاتے. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی خبر آپ لوگوں کو دوں اس کا مکمل ویڈیو کلپ آپ لوگوں کو دکھاؤں. میں مکمل رکس لے کے اپنے چینل کی پرواہ کیے بغیر آپ لوگوں کو پورا ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو پورا ویڈیو کلپ دکھاؤں گا. یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ لوگوں سے کرتا چلوں کہ پہلے ہی تحریک لبیک پاکستان کو بہت کم لوگ کوریج دیتے ہیں. اگر وہ بھی یوٹیوب کی پالیسیوں کی خلاف ورزی کر کے اپنے چینلز ہی ڈیلیٹ کروا دیں تو پھر تحریک لبیک پاکستان کو کوریج کون دے گا. آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے PNN نیوز کے اوپر سابق وزیر داخلہ شہریار افریدی صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ نے جو تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ظلم کیا آج آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو رہا ہے, کہ آپ کو اس بات کے اوپر دکھ ہوتا ہے. اس پر سابق وزیر داخلہ شہریار افریدی نے کہا کہ تحریک لبیک ہو, نون لیگ ہو, JUI جب بھی اسلام آباد آئے ہم نے کسی ایک بندے پر بھی لاٹھی چارج نہیں کیا. تفصیلات کے مطابق PNN کے پروگرام جواب 2 میں گفتگو کرتے ہوئے شہریار افریدی نے کہا کہ ہمارا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اسلام آباد اور لاہور میں مذاکرات ہوئے. جب میں وزیر داخلہ تھا تو میرے دور حکومت میں کبھی کسی پر تشدد نہیں ہوا. میرے بعد شیخ رشید اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ بنے, ان کے دور میں بھی کبھی کسی پر تشدد نہیں ہوا. عمران خان کے گھر کے باہر لوگ جمع ہوتے تھے, کسی پر تشدد نہیں ہوا. جب ان سے پوچھا گیا کہ جو TLP کے ساتھ لاہور میں ہوا کیا وہ ٹھیک تھا, اس پر شہریار افریدی نے کہا کہ میں وفاق میں تھا, مجھے پنجاب کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں. تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ریاستی اداروں کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو بین نہیں کر سکتا, اداروں کی رائے پر ریاست نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو اب پوری ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں اور پھر ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ شہریار افریدی نے بڑی منافقت کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر کیے جانے والے تشدد کے حوالے سے بڑے جھوٹ بولے ہیں. آخر میں وہ بھی بے نقاب کروں گا. پہلے آپ لوگ پورا ویڈیو کلپ دیکھ لیں پھر ان کو بے نقاب بھی PTI کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں, دہشت گردی کے پرچے ہیں. آپ کو یاد آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے دور حکومت میں ایک جماعت کے ساتھ ہوا تھا. ان کے اوپر بھی پابندیاں لگی تھیں, اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے, اور آج قسمت آپ کو کس دراہے پہ لے آئی ہے کہ اسد عمر اور TLP دونوں کے لوگ ایک ہی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. تو کیا اس پہ افسوس ہوتا ہے یا کیا کہیں گے؟ TLP ہو, پیپلز پارٹی ہو, PMLN ہو, JUI ہو,
اسلام آباد جب بھی آئے، کسان آئے، ہم نے کسی ایک بندے کے اوپر لاٹھی چارج نہیں کیا، کسی ایک شخص کی تذلیل نہیں کی. آپ کلیئر کریں تمام چیزیں آن ریکارڈ چیک کریں. ٹی ایل پی کے اوپر ظلم آپ کی حکومت میں ہوا؟ ایک منٹ میری بات سنیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. میں جب 9 مہینے، ایک منٹ، جب میں 9 مہینے میں منسٹر تھا انٹیریئر، میں آن ریکارڈ، حافظ سعید صاحب کو ابھی فون کر لیں، ان کے تمام جتنے مدرسے، کلینک، سارا کچھ اس نیگوسیشن ٹیم کا میں ہیڈ کر رہا تھا. انہوں نے ایک گملہ نہیں ٹوٹا، بدتمیزی نہیں ہوئی، ساری چیزیں اسٹیٹ کے سارے وہ معاملات آپ نے طے کیے تھے حافظ صاحب کے؟ الحمدللہ. ٹی ایل پی کے ساتھ بات آئی، پنجاب ہاؤس میں ہماری انٹریکشن ہوئی، 3-4 میراتھن انٹریکشنز ہوئی، اور اس کے بعد اسلام آباد میں، لاہور میں بھی ہم ملے. میرے 9 مہینے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. آپ کے جانے کے بعد ہوا؟ نہیں، دیکھیں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں، کوئی میرے 9 منتھس کے پیریڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ خدا نہ خواستہ ہم نے کسی کی تذلیل کی ہو. اب آتے ہیں بات. میرے بعد آئے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، اس کے بعد شیخ رشید صاحب آئے. آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، اور یہ میرے بار بار میرے لیڈر کہہ چکے ہیں، ہم نے کسی جتے کو، کسی کو بھی نہ ان پہ لاٹھی خدا نہ خواستہ، نہ آنسو گیس، نہ کوئی ڈنڈا، نہ کوئی زیادتی کی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے گھر کے باہر لوگ جمع ہوتے تھے، دھرنا دیتے تھے، کے پی کے سے لوگ آتے تھے، ہر جگہ لوگ ساتھ. جامعہ مسجد رحمت للعالمین یہاں پہ کون لوگوں کو مارتا رہا؟ پنجاب پولیس جاتی تھی، آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی، فیڈرل بھی، پنجاب میں. میری بات سنیں، 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ نے مجھ سے پوچھا اسلام آباد، میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. آپ کو دکھ ہوا لاہور بزدار کی وزارت اعلیٰ میں ایک جماعت کے اوپر پابندی بھی لگ رہی ہے، مار بھی پڑ رہی ہے، لوگ بھی جا رہے ہیں جانوں سے؟ جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریٹ آف دا اسٹیٹ، جیسے ہمارے بارے میں مفروضے بنائے جا رہے ہیں کہ فوج کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف، ان کے بارے میں بھی ایسی میری بات سنیں، میری بات سنیں. آپ وہ وقت بھول گئے تبلیغی جماعت کا اجتماع تھا نا، اجتماع مین موٹر وے پہ، جی ٹی روڈ پہ کیا ہوا؟ ہم پھر بھی پیشنس، ہم نے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا، ہم نے نیگوسیشنز پہ زور دیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ خدا نہ خواستہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور مسلک کی آگ لگ جائے گی یا خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو جائے گا. ہم نے بڑے کول ہیڈڈ اپروچ کے ساتھ پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر عوام کی عزت نفس، جان و مال، اور سب سے بڑھ کر کہ کسی پاکستانی کی تذلیل نہ ہو. اب اگر بات آتی ہے لاہور میں کیونکہ آئی ایم ناٹ ان پکچر، ایک چیز جس کا مجھے پتہ نہیں، میں اپنی طرف سے ایویں کوئی خبر نہیں ملتی تھی؟ جی خبر نہیں ملتی تھی کہ تحریک لبیک پہ پابندی لگنے جا رہی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، تحریک لبیک کے لوگ جا رہے ہیں. کوئی پاکستان کے اندر ریاستی اداروں کی اجازت کے بغیر کسی کو بین کر سکتا ہے؟ I'm asking you. ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں. نہیں، ہاں یا نہ بتائیں. نہیں ہو سکتا. ایک ہی پیج پہ کر رہے تھے سب کچھ، دیکھیں میری بات کر رہے تھے آپ. پاکستان کے ریاستی ادارے پاکستان کے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے اور عوام کے حوالے سے اور مختلف تنظیموں کے حوالے سے اپنا اوپینین دیتے ہیں. ان کی اوپینین کو سامنے رکھ کے ریاست فیصلے کرتی ہے. تو آپ مانتے گئے ان کے اوپینینز کو؟ اگر ہم مانتے تو ہم ڈنڈے برسا رہے ہوتے ہیں ان بے وقوفوں کی طرح، ان جاہلوں کی طرح جو آج پاکستانی قوم کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ کے آج اسی طرح ایک حکومت ہے، آج اسی طرح رپورٹس آ رہی ہیں، آج اسی طرح ایک سیاسی پارٹی کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی پارٹی اندر مورچے بناتی ہے، جو پولیس والے ادھر آتے ہیں ان کو مارتے ہیں اور ان کے اوپر پیٹرول بم پھینکتے ہیں. یہ سارا کچھ وہی پکچر قسمت اسی موڑ پہ لے آئی ہے. تو پھر عمران خان جو رول آف لا، سپریمیسی آف لا، انسانیت، خودداری، انصاف کی جو بات کرتے ہیں، جو 26-27 سال پہلے جس پارٹی کی بنیاد رکھی، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے عدالتوں میں، پوری قوم دیکھ رہی ہے. میرے خلاف کتنے کیسز ہوئے ہیں، یہ سب کچھ سب کے ساتھ ہوتا ہے. میری بات تو سنیں نا. عمران آپ لوگوں نے پورا ویڈیو کلپ دیکھ لیا، اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے جب بھی تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے سوال کیا جائے تو وہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دیتے، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ واقعی ہمارے دور حکومت میں تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ظلم ہوا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا.
PTI والے جو بھی رہنما ہو اس سے اگر یہ سوال ہو تو وہ اپنی منافقت ضرور دکھاتا ہے، یا تو وہ اس سوال کا جواب نہیں دیتے، اگر دیتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، فلاں نہیں کیا۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ شہریار افریدی نے جو 9 مہینے وزیر داخلہ رہے، انہوں نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے اسلام آباد میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب آسیہ ملونہ کے حوالے سے فیصلہ ہوا تو یہی موصوب وزیر داخلہ تھے، تو اس وقت جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب اسلام آباد پہنچے تھے تو اس وقت انتہائی شیلنگ کی گئی تحریک لبیک پاکستان کے اوپر۔ پھر انہی کے دور حکومت اور وزیر داخلہ ہوتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔